AIY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فائنلی کامیاب ہو گئی ہے سنبل اپنے مقصد میں۔ اگرچہ اس نے بہت ہی نیچ کھیل کھیلا ہے، لیکن اپنی محبت کو پانے کے اب وہ بالکل قریب ہے۔ اور رضا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے آخر کیوں کر اس لڑکی کی باتوں پہ یقین کر لیا اور اس سے شادی کا اقرار کر بیٹھا۔ حالانکہ وہ دوبارہ سے سنبل سے ملتا ہے کہ اس کو منع کر سکے کہ پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا کہہ دیا، وہ تو اس سے بالکل شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر سنبل اپنے فائدے کے لیے اپنا پینترا بدلتی ہے اور بہت ہی رونی سی شکل بنا کر کہتی ہے کہ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے رضا، میں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اور یہاں پر رضا بالکل شاکڈ ہو جاتا ہے۔ اس کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ دوبارہ محبت کبھی اس کی دہلیز پہ دستک بھی دے گی۔ وہ تو ابھی تک مسکان کو بے وفا سمجھتا رہا ہے، حالانکہ سراسر قصور اس کا اپنا تھا۔ سنبل کی ماں ایک جہاں دیدہ عورت ہے۔ اس نے تو سنبل کو پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ مدیحہ تمہاری کسی طریقے سے بھی وفادار دوست نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد کے لیے یہ تمہاری شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی ہے، اور تمہاری پسند کے آگے میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، ورنہ مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ تمہاری شادی ایک طلاق یافتہ لڑکے سے کی جائے۔ سنبل اب اپنی ماں کو سمجھا نہیں سکتی کہ اس کی کتنی بڑی مراد پوری ہو رہی ہے اور اس مراد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسکان بیچاری کس قدر مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے اس دنیا کا بہت بہادری سے مقابلہ کرنا، لیکن وہاں پر اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اتنے نیچ لوگوں سے نمٹا جائے۔ اس کے اسکول کے کولیگ نے اس کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے، اور جب وہ اس کو سڑک کے بیچ میں ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ چپ نہیں بیٹھتی اور جا کر اپنی پرنسپل سے شکایت کر دیتی ہے اس ہراسمنٹ کی، کیونکہ اب وہ مزید اپنے کولیگ کو فیس نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کا اسٹرکٹلی نوٹس لیتے ہوئے جب وہ بلا بھیجتی ہیں اپنے اس امپلائی کو جو کہ ٹیچر ہے مسکان کے ساتھ اسی اسکول میں، تو وہ تو بغیرتی سے صاف مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مس مسکان کیریکٹر کی ہی ایسی ہیں اور یہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ تو میں نے ہی بر وقت اپنا دامن چھڑایا تو وہ شکایت لے کر آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ لیکن دوستو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ساری کارروائی جو کہ وہ اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی مسکان کا کسی اور کولیگ کے ساتھ ہونا اور پھر اس کو چکر پروف کرنا، یہ سب تو دیکھ لیا ہے ڈرامے میں ہمارے نئے آنے والے خوبرو ہیرو نے، جو کہ اس اسکول کا مالک بھی ہے اور نہایت بہترین گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے اس ٹیچر کو مسکان کو فلم کرتے ہوئے تو ایک دم سے اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے اسکول میں ایسا ہو کیا رہا ہے۔ وہ فوراً اس کو گردن سے دبوچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر آپ یہ کر کیا رہے ہیں، اور جناب یہ گھٹیا کولیگ تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس کی چوری پکڑی گئی۔ اور یہیں سے تو مجھے لگتا ہے آغاز ہونے والا ہے مسکان کی زندگی کے نئے چیپٹر کا، کیونکہ اس خوبرو نئے نوجوان کی نظر میں بھی مسکان کے لیے صاف پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رسپیکٹ کا بھی۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دامیہ کے بھائی بھابھی نے اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ ایک تو ان کی پسند کی شادی کی خاطر دامیہ نے اتنا بھاری قرضہ اٹھایا اور ہر وہ ممکن کوشش کی کہ شاید اس کا بھائی اس سے خوش ہو جائے، لیکن ایسے بغیرت بھائی کہاں خوش ہونے والے ہوتے ہیں، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اوپر سے بیٹھے بٹھائے اس کی اس نوبہاتا بیوی نے اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ دامیہ کی کمائی ساری زندگی ہی کھانے کا کوئی بندوبست ہو جائے گا اگر وہ اس آوارہ اوباش شفیق کے ساتھ شادی کر دیں اپنی پیاری بہن دامیہ کی۔ دامیہ تو یہ سن کر ہی ہکا بکا ہو جاتی ہے اور اس کی ماں تو قطعی راضی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ نکھٹو بھائی لے کر جاتا ہے رشتہ ماں کے پاس تو ماں اس کو کھری کھری سنا دیتی ہے کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی، ابھی میں زندہ ہوں اور دامیہ کے لیے میں خود اچھا برا سوچ سکتی ہوں۔ جبکہ ظفر بھی اسے دھمکی دے دیتا ہے کہ شادی تو دامیہ کی یہی ہوگی، میں دیکھتا ہوں تم ماں بیٹی کیسے انکار کرتے ہو۔ اوپر سے وہ اوباش جا کر کھڑا ہو جاتا ہے پورے حق کے ساتھ دامیہ کے آفس کے باہر اور اس کو روب سے کہتا ہے کہ چلو تمہارے گھر میں ہی تمہیں ڈراپ کروں گا۔ دامیہ تو پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی جرت بھی کیسے ہوئی اور وہ اس کو منع ہی کر رہی ہوتی ہے کہ ایک نیا الزام اس کے سر پہ تھوپ دیتا ہے یہ جاہل انسان،
جیسے ہی وہ اشر کو دیکھتا ہے سامنے اپنی گاڑی کے پاس دو لوگوں سے بات کرتے، تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے نا جس کے ساتھ تم آتی جاتی ہو اور بہانہ کرتی ہو آفس کے کاموں کا۔ دامیہ تو اس کی سوچ کا زاویہ اور پیمانہ دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کے پاس گڑ گڑا کر التجا کرتی ہے کہ اس جاہل کے ساتھ اس کی زندگی بالکل نتھی نہ کریں بلکہ بچا لیں اسے اس نکمے انسان سے۔ تو دوستوں مجھے تو یہی امید لگ رہی ہے کہ اب اشر کا بھی اس گھر میں رشتہ لانے کا ٹائم کم ہی رہ گیا ہے، اور یقیناً دامیہ جلد سے جلد رخصت ہو کر چلی جائے گی اشر کے گھر، اور ان کے گھر میں بھی خوشیوں کے 4 دن آئیں گے۔ اور دوستوں ہونا بھی یہی چاہیے، جن لوگوں نے کسی کا برا نہ سوچا نہ کیا ان کی زندگی میں خوشیاں تو بہرحال ضرور ہی آنی چاہیے اور دائمی رہنی بھی چاہیے۔ رضا سے نکاح تو ایک رف پیش تھا، اوپر سے اس کی نکچڑی بہن فضول میں اشر کے پیچھے پڑ گئی۔ نہ اشر کا اس میں کوئی انٹرسٹ تھا اور فضول میں اس نے اپنی مرضی تھوپنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنی بھائی کی خوشیاں بھی اجاڑ دیں، اور اس لڑکی کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ اپنی جس دوست کو وہ کسی لاٹری کی طرح گھر لانے کا سوچ رہی ہے اسے احساس ہی نہیں ہے مدیحہ کو، یعنی کہ کس طرح سے سنبل نے پلان کر لیا ہے مدیحہ کا ہر غرور توڑنے کا، کیونکہ مدیحہ کو وہ سب یاد ہے جب اس نے انکار کیا تھا اپنے بھائی کے لیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے، میرے بھائی کی تو شادی ہو رہی ہے، اور کبھی وہ اس کو رشتے کے لیے تیار کرتی تھی اور کبھی وہ اس کو بتاتی تھی کہ بس مسکان نے ہاں کر دی ہے اور اب بس میرے بھائی کی شادی وہیں ہو جائے گی۔ اوپر سے اب جو نئی بات مدیحہ نے سنبل کی ماں کے منہ پر بول دی ہے کہ آپ کی بیٹی پر بدنامی کا اتنا بڑا داغ لگ چکا ہے، اس سے بھی تو کوئی اور شادی نہیں کرے گا، اور آپ میرے بھائی کو طلاق یافتہ کہہ رہی ہیں، پہلے اپنے گھر میں تو دیکھیں نا۔ اس بات سے تو اور بھی مدیحہ سنبل کی نظر میں گر جاتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس کو ہوشیار ہونے کا کہتی ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ بالکل بھی سنسیئر نہیں ہے، اس سے جتنا ہو بچ کر رہنا، باقی تمہاری خوشی کے لیے میں رضا کے گھر تمہاری شادی کے لیے تیار ہوں، اگرچہ میرا دل نہیں مانتا۔ تو دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدیحہ کا تو فائنلی غرور ٹوٹنے والا ہے بہت جلد، اور سنبل اپنی پلاننگ کے ہے بے حد قریب۔ بس دیکھنا اب یہی ہے کہ کیا وہ رضا کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے کامیاب ہو جاتی ہے یا درمیان میں پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ فی الحال تو دونوں ماں بیٹی ہنسی خوشی شادی کی تیاریوں میں مشغول ہیں اور بہتر سے بہترین چیز کی خریداری کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں دوستو اس ڈرامے میں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ کہانی ایک نہایت دلچسپ موڑ اختیار کر گئی ہے۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ جلد ہی بے نقاب ہو جائے گا دھوکے بازوں کا چہرہ اور خوشیوں کی بہار آ جائے گی مسکان کے گھر میں۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔